بن کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے سوالی آئے، جو بھی سرکار کے در سے سوالی آئے، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، آپ کی رحمت کو یہ بات گوارا نہیں۔ یہ اصل میں ہوتا یہ ہے، کہتے ہیں نا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، سخی لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار ہن ساڈے بوئے تے آوے تے خالی ٹر جائے، ایک سوچ ہوتی ہے نا، فکر ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا کریم بنایا، اتنا سخی بنایا کہ آپ کی رحمت کو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ کوئی آپ کے در پر جائے اور خالی آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں سے کوئی خالی نہیں آتا، وہ اللہ کی رحمت سے جھولیاں بھر کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور اس کے پیارے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود اور سلام ہیں۔ آج کے اس جمعۃ المبارک پر ایک اور بڑی اہم خوشخبری آپ کے لیے ہے، اس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو جلد از جلد مکمل کرنے کی۔ آج کی پہلی خوشخبری اور انتہائی اہم بات یہ ہے کہ ترجمہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا جو شوق رکھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ سنتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک بہترین پروگرام، ایک بہترین لیکچر کا آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں کہ جب وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو پڑھنے کے دوران کسی قسم کا انہیں ابہام، کوئی غلطی جو ہے وہ پیدا نہ ہو، اور ہمارے موجودہ دور کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، عقیدے سے ان کا تعلق ہو یا عمل سے تعلق ہو، اس کی صحیح ڈیفینیشن، اس کی صحیح حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس ترجمہ قرآن کی کلاسز کو، اس لیکچرز کو سننا بہت ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور جو اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں سامعین کے سامنے اور ناظرین کے سامنے، وہ یہ بات ہے کہ ہمیں یہ ذہن بنا لینا چاہیے
کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، یہ کوشش کریں۔ دیکھیں آج ہم اپنی اولادوں کو انگلش پڑھاتے ہیں، وہ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کتنی محنت کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ انگلش رہنے دیں، بڑی مشکل ہے، ترجمے کرنے پڑیں گے، کیا مطلب بنتا ہے؟ نہیں، یہ ایک فکر دینا چاہتا ہوں میں پوری امت کو۔ انگلش کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اور بچوں پہ کتنی محنت ہم کرتے ہیں، اور خود ہم جو پڑھے ہوئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کتنے کتنے مشکل سبجیکٹ جو ہیں ان کو پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور قرآن کے لیے کیوں نہیں محنت کر سکتے؟ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں، اور اپنی اولاد کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، لیکن اس ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے چند ایک اصول ہیں جن کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے اس کے لیے ہم آج سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو میں روزانہ کی بنیاد پہ کروں۔ میرا یہ ارادہ ہے 10-15 منٹ روزانہ فیس بک پر لائیو جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا جائے، تاکہ چند دنوں کے اندر جو بنیادی اصول ہیں ترجمہ قرآن کے وہ ہمیں پتہ چل جائیں، اور جو ہمارے مختلف ایسے مسائل ہیں جن کے اندر اختلاف ہوتا ہے عقیدے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، ان کی حقیقت کیا ہے اختلافات کی، اور اس کا صحیح رزلٹ کیا ہے، قرآن اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو قرآن پاک کے ترجمے سے حاصل ہو جائیں جب آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے۔ تو آج اس سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چند ایک سوال ہیں ان کے جوابات عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک محبت کے ساتھ پڑھنے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل اور جان سے قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں کم از کم، کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی کتنا قرآن پڑھنا چاہیے، کتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے ایک مسلمان پر، مرد ہو عورت ہو؟ یاد رکھیں روزانہ کی 10 آیات قرآن پاک کی ضرور پڑھیں، 10 آیات ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنے کا ذہن بنائیں۔ جو شخص قرآن پاک کی روزانہ 10 آیات نہیں پڑھتا، اس بندے کا نام غافلوں کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ حدیث ہے۔ جو شخص روزانہ قرآن کی 10 آیات نہیں پڑھتا، اس کا نام غافلوں میں لکھا جاتا ہے، اور جو شخص قرآن کی 10 آیات کو روزانہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کا نام نیکوں میں لکھ دیتا ہے۔ تو جن کو قرآن مجید آتا ہے، پڑھے ہوئے ہیں، وہ ضرور اس کی جو ہے وہ کوشش کریں اور آج سے اس کا ذہن بنائیں۔ تو چند ایک اصول جو قرآن مجید کے ترجمے کے حوالے سے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ابتدا میں ذرا، چونکہ ایک علمی ایک معاملہ ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو سمجھنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے آسانی ہو جائے۔ ترجمہ قرآن کے حوالے سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ قرآن کا لفظی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا ہر جگہ اس کا جو لفظ آ رہا ہے اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہوگا۔ یہ پہلا بنیادی اصول ہے قرآن کا ترجمہ کرنے والے، شوق رکھنے والے اور سننے والوں کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ بالخصوص یہ لیکچرز ان کے لیے خاص طور پر ہیں۔ عام میں جو شوق رکھتے ہیں یا ابھی ذہن بنا لیں گے، سب کے لیے یہ بات ہے کیا کہ قرآن پاک کا جب ترجمہ ہوگا تو ہر جگہ لفظی ترجمہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات، قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں۔ دنیا کے اندر سب سے گہری اور سنہری زبان عربی ہے۔
پوری دنیا میں کسی زبان کی اتنی گہرائی نہیں ہے جتنی گہرائی عربی زبان کے اندر ہے. امت نے جہاں اور بڑی غفلتیں کی وہاں یہ بھی ایک غفلت کی، بالخصوص پڑھے لکھے طبقے نے، کہ دنیا کے علم حاصل کیے، انگلش فر بولنی سیکھی، عربی کو نہیں سیکھا، قرآن کو نہیں سیکھا کہ قرآن بھی ہمیں آنا چاہیے، قرآن کو بھی یار ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، یہ بھی ہمیں آ جائے کہ اللہ نے کس بولی میں بات کی ہے، اللہ فرماتا کیا ہے. ہاں جی، یہ اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر پڑھے لکھے حضرات تو برائے مہربانی وہ 14 سال 16 سال دنیا پڑھتے ہو یار، سال 2 سال قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے، سال 2 سال محنت ہو جائے نا جی قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ 1 سال، تو ماشاءاللہ قرآن کا بندے کو ترجمہ بھی آ جاتا ہے. پھر جب امام صاحب کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے نا آپ کو سرور آئے گا. جب ماہ رمضان میں پھر قرآن سنیں گے نا جی، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے. یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا پیچھے کیا ہے آگے کیا ہے. تو یہ اس وجہ سے ہمارا پھر دل بھی نہیں لگتا. لوگ کہتے ہیں جی نماز کیا پڑھیں جی، نماز میں دل نہیں لگتا، توجہ نہیں رہتی. بھئی توجہ کیسے ہوگی جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں چل رہا. یہ اس حوالے سے کہہ رہا ہوں نماز تو ہو جائے گی بھلے توجہ نہ بھی ہو. میں بات کر رہا ہوں سرور کی، لذت کی، وہ اس وقت آئے گی جب آپ کو پتا ہو. تو اس لیے اس بارے میں غور کریں. تو دنیا میں سب سے گہری زبان جو ہے وہ عربی ہے. اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک لفظ ہے ولی، بڑا مشہور لفظ ہے نا، بولتے ہیں نا جی لفظ ولی، اللہ کا ولی، ولی لفظ بولتے ہیں. آپ کو پتا ہے ولی کے کتنے معنی ہیں؟ عوام میں تو ایک لفظ ہی مشہور ہے نا، ولی، اللہ کا ولی، دوست. ولی ہم دوست کو کہتے ہیں، بیلی یار سجن دوست ولی ہوتا ہے. عربی میں اس کے کئی معنی ہیں. ولی کا جو مشہور معنی ہے وہ دوست ہے. ولی کا ایک معنی قریب ہے، ولی کا ایک معنی مددگار ہے، ولی کا ایک معنی وارث ہے، ولی کا ایک معنی والی ہے، سرپرست ہے، ولی کا ایک معنی معبود ہے، وہ ذات. اب دیکھیں ایک معنی کے اتنے، ایک لفظ کے اتنے معنی ہیں. تو جب ترجمہ قرآن ہوگا تو ہر جگہ جو بات ہو رہی ہے اس کے حساب سے اس کا معنی لیا جائے گا. امت کے اندر جو اختلافات ہوئے اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ ان چیزوں کو نہیں سمجھا گیا. اگر ان چیزوں کو سمجھ لیا جاتا تو پھر یہ معاملات نہیں آتے. تو اس سلسلے میں ہم نے ان چیزوں کو جو ہے وہ واضح کرنا ہے. اب اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک لفظ عربی میں ایک لفظ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف مضامین پیدا کرتا ہے. ایک لفظ مختلف مضامین کے ساتھ اس کا معنی مختلف ہو جاتا ہے، ایک نہیں رہتا. لفظ وہی ہوتا ہے، موضوع چینج ہونے کی وجہ سے، مضمون چینج ہونے کی وجہ سے اس کا معنی ہی بدل جاتا ہے. تو وہ مختلف الفاظ کے ساتھ مل کر مختلف مضامین کو پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پر لفظ ہے شہادت. شہادت کا معنی ہے گواہ، گواہی دینا. شہادت کہتے ہیں نا، شہید ہو گیا، شہید گواہی دینے والا، شہادت. اگر شہادت، یہی شہادت جو ہے اللہ کے ساتھ آئے تو اس کے خلاف گواہی ہو جاتا ہے، لام کے ساتھ ہے تو اس کے حق میں گواہی ہو جاتا ہے. اسی طرح ہے کالا. کالا عربی میں کہتے ہیں اس نے کہا. اب یہ لام کے ساتھ ہے تو معنی ہوگا اس سے کہا، فی کے ساتھ ہے تو معنی ہو جائے گا اس کے بارے میں کہا، من کے ساتھ ہو تو اس کی طرف سے کہا. اب آخری مثال دے کر میں آپ کو دوسری طرف لے کے چلتا ہوں. چوتھی مثال ہے لفظ ہے دعا. یہ بڑا اہم ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں. دعا کا معنی ہے پکارنا، بلانا، مانگنا. اور ایک دعا کا معنی ہے عبادت کرنا، پوجا کرنا. یہ بھی دعا کا معنی ہے. اب قرآن میں یہ دعا کا لفظ کئی جگہ پہ آتا ہے. تو اب ہر جگہ پہ یہ ایک معنی نہیں ہوگا.
وہاں جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہوگا، جس طرح کا ذکر ہو رہا ہوگا، اس کے حساب سے اس کا معنی کیا جائے گا۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ذکر ہو رہا ہے اللہ کا، اللہ کے ساتھ دعا کا لفظ آ رہا ہے، تو وہاں معنی کیا کریں گے آپ؟ دعا کا کریں گے یا عبادت کا کریں گے؟ اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوگا نا اس کا ذکر، وہاں بلانے کا ذکر نہیں ہوگا۔ اور آپ کو میں آج ایک دعا پر بڑی خاص بات بتاؤں۔ ہاں ہاں، اللہ کسی کو دعا نہیں دیتا، نہ اللہ کسی سے دعا کراتا ہے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ؟ اتنی بڑی بات سن کے بھی آپ چپ کر کے بیٹھے گا؟ اللہ دعا کراتا نہیں، نہ کسی کو دعا دیتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کا شان کیا ہے؟ اللہ سے دعا کی جاتی ہے، نہ اللہ سے دعا کرائی جاتی ہے، نہ اللہ کسی کو دعا دیتا ہے۔ اللہ سے تو مانگا جاتا ہے نا، اللہ سے دعا کی جاتی ہے۔ تو ان چار مثالوں کو آپ ذہن میں رکھیں، باقی انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ اس کو بیان کریں گے، کیونکہ یہ ایک علمی ایک رنگ ہے، میں محسوس کر رہا ہوں آپ کی طرف سے، اس لیے میں اس کو پھر زیادہ جو ہے ہم نہیں لے کر مختصر سی بات رکھیں گے، تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں اس کا جو ہے وہ پتہ چلتا جائے۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کے حوالے سے آپ کے لیے ایک خوشخبری اور ہے، خوشخبری آپ کو دیں تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اب خوش کرنے کے لیے خوشخبری تو دینی پڑتی ہے نا۔ اچھا، بڑا عجیب معاملہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ صحابہ کو ایسی بات سنا دی، صحابہ پریشان ہو گئے۔ صحابہ کیا ہو گئے؟ پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نا جبریل کو بھیجا، اللہ نے فرمایا سونیا یہ آپ کے ساتھی پریشان ہو گئے، انہیں فٹافٹ خوشخبری سنا دی۔ یہ تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے، بھی ساڈا کی بنے گا، اب کدھر جائیں گے؟ تو یہ اللہ کی ایک محبت ہے اس امت کے ساتھ، اور یہ اللہ اپنے محبوب کی محبت میں سب کرتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ لکھ لینا بات ہے، اللہ اس امت کے ساتھ جو محبت فرماتا ہے اور مہربانیاں کرتا ہے، اپنے محبوب کی محبت میں کرتا ہے۔ اللہ کی قسم اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے رب کے لیے؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ کوئی بندہ بتائے تو مجھے کھڑا ہو کہ میں نے رب کے لیے یہ کیا ہوا ہے، اتنا کو کیا ہوا ہے، رب جتنا ہمیں دے رہا ہے وہ اتنا ہم نے کیا ہے؟ کیا کیا ہے ہم؟ اگر میں اور آپ دیکھیں، ہم خود کو دیکھیں تو صفر نظر ہے، ہم صفر ہیں۔ ہم جب خود کو دیکھتے ہیں تو زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم ہیرو ہیں، پھر ہم شہنشاہ ہیں، پھر بادشاہ ہیں، پھر ہماری بڑی بات ہے۔ تو خوشخبری اور بہت بڑی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا فرمائی وہ سن لیں، اور اس حدیث کو آپ یاد رکھ لیں۔ میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں پوری۔ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، اے صحابہ مجھے بتاؤ سب سے پسندیدہ ایمان کس کا ہے؟ سب سے پسندیدہ پیارا ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ نے کہا الملائکہ، فرشتے، فرشتوں کا ایمان بڑا پیارا ہے۔ آقا علیہ السلام نے آگے سے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا ایمان اتنا پیارا نہیں ہے، اتنا حیرت انگیز ایمان ان کا کیسے ہو گیا؟ وہ تو اپنے رب کے پاس رہتے ہیں۔ اب صحابہ پھر سوچنے لگ گئے اب کیا جواب دیں؟ تو کہنے لگے صحابہ فن نبیون، نبیوں کا ایمان سب سے زیادہ حیرت والا اور تعجب والا اور سب سے نرالا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، نبیوں کا بھی نہیں، اس حوالے سے نبیوں کا بھی نہیں،
صحابہ پھر سوچنے لگ گئے. انہوں نے کہا فَنَحْنُ یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان, ہم جو صحابہ آپ کے پاس بیٹھے پھر ہمارا ایمان بڑا شان والا اور بڑی قابل رشک ایمان ہے, قابل ذکر ایمان ہے, قابل ذکر ایمان ہمارا ہے, بہت عجیب ایمان ہمارا ہے, ہم آپ پر ایمان لائیں. تو آپ نے فرمایا نہیں, تم کیوں نہ ایمان لاؤ مجھ پر, میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. وانا بین اظہرکم, میں تم میں ظاہر ہوں, میں تمہارے سامنے بیٹھا, تم کیوں نہیں مانو گے؟ کہتے نہیں دیکھ کے تو سارے ہی مان لیتے ہیں. اب صحابہ چپ, یا رسول اللہ اب ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے جواب. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب یہ خوشخبری ہمارے لیے جو بالخصوص میں نے آپ سے کہا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے نرالا ایمان, حیرت انگیز ایمان, پیار اور انوکھا ایمان اس حوالے سے ان حضرات کا ہوگا جو میرے بعد ہوں گے, دیکھا نہیں ہوگا مگر مانتے ہوں گے. یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا, ایک کتاب ان کو ملے گی قرآن پاک, اس قرآن کو پڑھیں گے اور اس قرآن میں جو کچھ ہے سب پر ایمان رکھیں گے. ان لوگوں کا ایمان سب سے زیادہ انوکھا اور نرالا ہے کہ نہ اپنے رسول کو دیکھا, نہ وحی اترتے دیکھی, نہ جبریل کو دیکھا. آج ہم نے نہ جبریل کو دیکھا نہ وحی اترتے دیکھی. آپ کو پتہ ہے صحابہ تو وحی اترنے کی جو کیفیات آقا علیہ السلام پر طاری ہوتی تھی, صحابہ اس کو بھی دیکھتے تھے. اہل بیت نے ان کیفیات کو بھی دیکھا ہوا ہے, جبریل کو بھی دیکھا ہوا ہے. ہاں جی, ایسے شوقین صحابہ بھی تھے. اور ایک صحابی نے آ کے کہہ دیا یا رسول اللہ آج جبریل تے بخاؤ, سونا جبریل دیکھنا ہے. اور آپ نے آگے سے یہ نہیں کہا جبریل تو مجھ سے ملنے آتا ہے, تمہیں کیسے ملا دوں, تمہیں کیسے ملا دوں. نہیں, محبوب ہے نا, وہ شوق محبت ہے نا جی. کہہ دیا یا رسول اللہ آج تو جبریل کو دیکھنے کا بڑا شوق کر رہا ہے. آپ نے فرمایا آجا دکھا دیتے ہیں. دکھایا. تو یہ باتیں بڑی اہم ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے یہاں ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ یہ شان حبیب آپ دیکھیں, اور ایمان ان کا ایمان تو ان کے ایمان کے مقابلے میں ہم نہیں ہیں. اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہو رہی ہے, آقا علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ تمہاری شان میں تو کمی نہیں ہے, مگر ذرا ان کی طرف بھی دھیان رکھنا جو تمہارے بعد میں ہوں گے. اور آپ نے یہ مجھے اور آپ کو خوشخبری دی, مجھے اور آپ کو یہ خوشخبری دی. اب دیکھیں یہ لفظ ذرا غور کریں, حدیث کے جو لفظ ہیں کتاب یؤمنون بما فیہا, قرآن میں کتاب میں جو کچھ ہوگا اس پر ایمان لائیں گے. تو اب یہ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ بما فیہا, یؤمنون بما فیہا, جو کچھ اس کتاب میں ہوگا, قرآن میں جو کچھ ہوگا سب کو مانیں گے. یہ نہیں جو اپنے مطلب کی بات ہوگی اس کو لے لیں گے, دوسری کو چھوڑ دیں گے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ کچھ آیتوں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو. رب نے یہ تنبیہ کی ہے قرآن میں. ایمان یاد رکھ لیں, آدھا ماننا ایمان نہیں ہوا کرتا. آدھا ماننے کو ایمان نہیں کہتے, ایمان پورا ماننے کو کہتے ہیں.
مکمل مان لینا. اب یہ میں نشانی آپ کو بتا رہا ہوں، چیک آپ نے خود کرنا ہے اپنے آپ کو، میں نے بھی اور آپ نے بھی، کہ ہم پورا مانے بیٹھے ہیں یا آدھا مانے بیٹھے ہیں. ہم ماننے کا معیار ہمارا کیا ہے؟ ہماری تو طبیعت کے خلاف بات ہو جائے ہم 1 منٹ میں بدل جاتے ہیں. نہ ہمیں پھر کوئی نماز یاد رہتی ہے، نہ پھر ہمیں کوئی اپنی تسبیح یاد رہتی ہے، نہ ہمیں اپنا مسلمان ہونا یاد رہتا ہے. ہمارا تو حال یہ ہے، اللہ معذرت کے ساتھ اللہ معاف کرے، ہماری طبیعت کے خلاف. اچھا میں آپ کو ایک بڑی خاص بات آپ کو بتاؤں، خدا کی قسم کبھی کبھی سوچئے گا، ہمیں شریعت کے خلاف بات پہ غصہ نہیں آتا جتنا ہمیں اپنی طبیعت کے خلاف بات پہ غصہ آتا ہے. یہ ہے ہمارا ایمان. میں ایک فکر دے رہا ہوں آپ سب ساتھیوں کو، اور جو فیس بک پر لائیو دیکھ رہے ہیں اس کو ذرا سوچے تو صحیح یار. آپ کی طبیعت کے خلاف بات ہو جائے تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں، آپ کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے. شریعت کے خلاف کوئی بات کر دے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں آپ پھر کس ایمان پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے ایمان کا پھر معیار کیا ہے. اولاد آپ کی بات نہ مانے تو آپ کو غصہ آتا ہے، اولاد اللہ کی بات نہ مانے تو مجھے بتائیں کتنے والدین ہیں جو غصہ کرتے ہیں. نماز نہ پڑھے تو کتنے والدین ہیں جنہوں نے غصہ کیا ہو. یہ فکر ہے کہ نہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں ہمارے لیے؟ اولاد نماز نہ پڑھے، میں آپ سے پوچھنے نہیں لگا، اپنے دل سے پوچھیں کہ کبھی غصہ آیا؟ اولاد صبح کے وقت سوئی رہے، فجر ٹائم گزر جائے، فجر جیسے سکول کا ٹائم ہوتا ہے اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ اس وقت کیوں آپ اٹھا رہے ہیں بھائی؟ نماز کے لیے آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ سکول زیادہ ضروری ہے یا نماز زیادہ ضروری تھی؟ اللہ نے آپ پر سکول فرض کیا تھا یا نماز فرض کی تھی؟ یہ ہم دیکھیں تو صحیح یار، ہم کدھر جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ہر مسئلہ اپنا لیے بیٹھا ہے بندہ، اپنی ذات. اچھا نبی کریم علیہ السلام کی ساری تعلیمات کا خلاصہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہی بات ہے کہ اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ کرنا. اور آج امت اسی بات سے دور ہوتی جا رہی ہے. خدا کے لیے اس بات پر آئیں، یہ ہے ایمان. اس حوالے سے ایمان یہ ہونا چاہیے، کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرنا. یہ آقا علیہ السلام کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے. آپ کی ساری سیرت اگر آپ کو میں بتاؤں نا، سیرت حقوق العباد آپ کو بتاؤں، حقوق العباد اگر کوئی بندہ ایک لفظ میں سمجھنا چاہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے، اخلاق کے حسنہ کے حوالے سے، سارا خلاصہ. اخلاق پر آپ نے جتنی باتیں بھی سنی ہیں نا، میرا یہ ایک جملہ اس میں ایڈ کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو جتنی اخلاق پر آپ باتیں سنیں گے ان سب کا خلاصہ یہی ایک جملہ نکلے گا. کیا؟ درگزر کرنا. پورے اخلاق کے حسنہ کا خلاصہ، آقا علیہ السلام کی ساری سیرت حسنہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ کرنا. لیں جی بس اس کو پلے باندھ لیں، یہ سارا اخلاق ہے. لکھ لیں آپ کو اس کے انشاءاللہ کبھی اخلاق کو سمجھنے کے لیے کسی اور لفظ کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اور اگر ضرورت پڑ جائے مجھے ضرور بتا دیجیے گا، نہیں اس سے بھی ایک لفظ اوپر تھا. اگر کسی کو کوئی مل جائے تو مجھے ضرور بتا دیں، میں شکریہ بھی ادا کروں گا. لیکن مجھے پتا ہے کیوں پتا ہے؟ کیونکہ پتے والوں نے پتا دیا ہے. کبھی ذات کے لیے غصہ نہ کرو یار. آج جتنے جھگڑے ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، اس میرے ایک لفظ کو سامنے رکھ لیں اور چیک کر لیں، سارے جھگڑوں کی بنیاد، سارے مسائل کی بنیاد یہی ایک بات ہے کہ ہم غصہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. وہ مسئلہ گھر کا ہو، وہ باہر کا ہو، ہر جگہ یہی بات ہے. اور ادھر اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اہل بیت کی تعلیمات، صحابہ، کل اولیاء، سب کا ایک ہی جواب ہے. کیا؟ اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ کرنا. جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا، یاد رکھ لیں وہ اپنے دور کا سب سے بڑا اللہ کا ولی، اس علاقے کا سب سے بڑا ولی ہے وہ شخص
جو اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کریں. آپ برائے مہربانی آج سے اس بات کو پلے باندھ لیں. جب بھی کوئی موقع آئے تو آپ اس بات کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے, آقا کے اخلاق کا خلاصہ ہے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرنا. اگر اچھا مجھے بتائیں, ہر بیوی یہ بات سمجھ لے, ہر شوہر یہ بات سمجھ لے کہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرنا, مجھے بتائیں جھگڑا کہاں سے ہوگا؟ مجھے آپ بتا دیں جھگڑے کی کوئی صورت بتائیں. سارے جھگڑے ختم. رشتے داروں کے اندر, برادریوں کے اندر جھگڑے کیا ہیں؟ یہی اس نے مجھے یہ کہا. کبھی کسی نے کہا میں رشتے داروں سے اس وجہ سے ناراض ہوں, یہ نماز نہیں پڑھتے. میں رشتے داروں سے سلام دعا اس لیے نہیں لیتا, یہ قرآن پہ عمل نہیں کرتے. ایسے مسلمان کہاں سے لائیں یار؟ صحابہ کرام کی ایک مثال سنیں. دیکھیں نا, ہمارا تو یہ حال ہے کہ کبھی ہم نے جو ہمارے اپنے ہیں جن پہ ہم ناراض ہو سکتے ہیں, ہم نے تو کبھی ان کو نہیں کہا کہ یار تو نماز نہیں پڑھتا, میں نہیں تیرے سے سلام دعا رکھنی. یہ تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں, ان کو سمجھانے کے لیے آپ یہ طریقہ اپنا سکتے ہیں. کبھی ہم ناراض ہوئے, کبھی اس کا دکھ کیا. صحابہ کے اندر کیا طریقہ تھا, اور تابعین, تبع تابعین, اور پچھلا جو ایریا تھا, پچھلا جو دور تھا, اور آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں, کیونکہ زمین اللہ والوں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی. کیا ہوتا تھا, اگر کسی شخص کی نماز رہ جاتی تھی نا, بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں, بڑی خاص بات. اگر کسی شخص کی نماز رہ جاتی تھی نا, تو مثال کے طور پہ اگر کسی کی ظہر کی نماز رہ گئی, عصر کے وقت لوگ اس کے گھر جا کر افسوس کرتے تھے. جس طرح آج مرنے والے کا افسوس کیا جاتا ہے, تعزیت جا کے کرتے ہیں. بڑی خاص بات بتا رہا ہوں, غور کر لیجئے گا. جس طرح آج کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو اس کا افسوس کرنے جاتے ہیں نا, پہلے دور میں اللہ کے نیک بندے, کسی کی نماز رہ جاتی تھی نا, وہ مسجد میں نہیں آیا, جماعت سے نماز رہ گئی, تو اگلی نماز پر اس کے پاس پہنچ جاتے تھے یہ بات کرنے کے لیے, افسوس ہوا جی, بڑا افسوس ہوا جی, آپ کی نماز رہ گئی. آج جس طرح آپ کہتے ہیں بندہ فوت ہو جائے جی, بڑا جی دکھ ہوا جی, اس سے زیادہ دکھ وہ کرتے تھے اس بات پر کہ آج رب کا فرض چھوٹ گیا, رب کا فرض نہیں پورا ہوا. تو میں اب یہ سوچتا ہوں اپنے بارے میں اور آپ کے بارے میں کہ میں نے کیا کمایا اور میں نے کیا کیا اگر میں آپ کو نمازی ہی نہ بنا سکا. میرے خطاب کا کیا فائدہ ہوا؟ میری تقریریں آپ کہتے ہیں جی بڑی آپ تقریر کرتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کمال کر دیتے ہیں. مجھے یہ لفظ جو آپ کہتے ہیں مجھے اس سے اتنی خوشی نہیں ہوتی. خوشی یقیناً ہوتی ہے, جو ایک انسان ہے, فطرت ہے, بات ٹھیک ہے, لیکن یہ میرا معاوضہ نہیں ہے, یہ آپ نے میرا بدلہ نہیں ادا کر دیا. میرا معاوضہ اور بدلہ تو یہ بنتا ہے کہ جو بات میں آپ کو اللہ کی, اس کے حبیب کی کر رہا ہوں, آپ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. یہ نہیں بنتا میں ہوں یا کوئی ہو کہ آپ اس کی بات سن, سبحان اللہ کیا بات ہے, الحمدللہ کمال کر دیجیے, کہتے ہیں لوگ ماشاءاللہ جی بہت بڑا کمال بیان کر دیا. تو میں آگے سے کہتا ہوتا ہوں جی جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزا دے, لیکن یہ میری بات کا عوض نہیں ہے, یہ اس کا بدلہ نہیں. میں نے یہ باتیں اس لیے نہیں کی کہ مجھے واہ واہ کیا جائے, میں نے تو بات اس لیے کی تھی کہ اللہ کے بندو ہم عمل کرنے والے بن جائیں. یہ تو ایک محفل کا حسن ہوتا ہے, ایک رنگ ہوتا ہے کہ اس پہ خوشی کا اظہار کرنا, لیکن اصل کام کیا ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اس پر عمل کرنا. اچھا ابھی جو میں نے اب آپ کو بات بتائی ہے, مجھے بتائیں ہے کوئی ایسا معاملہ ہمارے اندر کیا ہے؟ تو خدا کے لیے اس پر غور کریں, کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کریں. بس یہی آج کے لیے تقریر میرے خیال ہے کافی ہے. یہ ایک جملہ ہی اگر آپ پلے باندھ لینا, میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ, اور یہ صرف آپ 40 دن اس پر عمل کر لیں. بس میری آپ سب سے درخواست ہے, صرف 40 دن اس پر عمل کر لیں. معاملہ گھر کا ہو, باہر کا ہو, رشتہ داروں کا ہو, کسی بھی سطح پر ہو, خدا نخواستہ کوئی معاملہ ہو, آپ نے اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرنا. بس یہ آقا کے تمام اخلاق کے حسنہ کا خلاصہ ہے کہ کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرو.
تو غصہ پھر کرنا کب ہے، کس پر کرنا ہے؟ جہاں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، جہاں فرمایا وہاں آپ کریں، وہاں اجازت ہے، اپنی ذات کے لیے نہ کریں۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم اس بات پر عمل کر لیں گے کہ ہم اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کریں، آپ کو پتہ ہے، اب مجھے اس پر ایک حدیث یاد آ گئی، وہ سن لیں کہ ایک شخص آیا آقا کی بارگاہ میں، کہنا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آج ہمارا کیا طریقہ ہے، آج کو اللہ کا ولی آ جائے، ہم تو جاتے ہیں پاس، ہم نے تو یہی کہنا جی دعا کر دو روزی روٹی کا مسئلہ سیدھا ہو جائے۔ نصیحت پوچھنے کی نہیں جانی، نصیحت کے لیے تو ہم جاتے ہی کم ہیں، ہم تو اپنے مسئلے لے کر جاتے ہیں، یہ مسئلہ حل کرو۔ دین کے لیے بھی کبھی جایا کرو یار۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مسئلے کے لیے نہ جائیں، جائیں، لیکن آپ سیرت آقا کی احادیث کو پڑھ کر دیکھیں، صحابہ حضور سے زیادہ نصیحت حاصل کیا کرتے اور ایسے کام کرتے کہ حضور خوش ہو کے خود ہی دعا کر دیتے۔ ہم اس چکر میں ہیں کہ دعا کرا لو، وہ دعا کرایا نہ کرو، دعا لیا کرو۔ دعا کرانے والے نہ بنو، کام ایسا کرو کہ بندہ خود ہی آپ کے لیے دعا کر دے۔ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کرے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر، اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کیا کر۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، تھوڑی دیر بعد پھر بولا یا رسول اللہ کوئی بات بتا دیں میرے جو کام آ جائے۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ وہ تھوڑی دیر پھر چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ تیسری بار اس نے پھر کہہ دیا۔ یہ معاملات ہوتے رہے شروع میں، پھر آپ نے تیسری دفعہ پھر کہہ دیا یا رسول اللہ کو نصیحت ہی فرما دیں۔ وہ آپ نے تیسری بار بھی یہی فرمایا، وہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کیا کر، اپنے غصے کو کنٹرول میں کریں۔ اور یہ جو تعلیمات ہیں یہ اپنی اولاد کو سکھائیں۔ اب ہمارا کیا ہے، کوئی ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ، کار پہ، کوئی ہمارے پاس سے گزرتا ہے، کئی لوگ اتنے غصے ہوئے ہوتے ہیں، تینوں کیا کیا بھی انہیں، آپ کے پاس سے گزرا کیوں ہے فٹافٹ اینو بڑی جلدی تسی بھی نال جناب ریس کھچ دیو جی، اینو میں دسنا ہونے۔ یہ کیا طریقہ ہے یار، کیا مسئلہ ہے؟ اشارے پر کھڑے ہیں، اشارہ بند ہو گیا، ٹریفک بلاک ہے، اب کسی نے اگر آ کر گاڑی تھوڑی سی آگے لگا دی تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، یہ انہوں بہت ہی جلدی ہے، میں نہیں جلدی چاہا۔ میں جو معاشرے کی صورت ہے آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہماری ان جلدیوں کی وجہ سے کاش یہ ٹریفک پولیس والے بھی میری اس بات کو سن لیں، اور جتنے ٹریفک پہ گھنٹہ گھنٹہ رکے رہتے ہیں صرف ہماری یہ جلدی ہے، ورنہ ٹریفک کبھی بند نہ ہو پورے پاکستان میں آپ کو دعوے کے ساتھ بتا۔ کیا کرتے ہیں، رونگ چلتے ہیں، رونگ، دوسرا راستہ بھی بند کر دیتے ہیں، جدھر سے آنا جانا ایک دوسرے کے درمیان میں گھسا کے بیٹھے جناب، چلو جی بیٹھے رہو جی، اگلے کا راستہ بند کر کے اپنا بھی راستہ بند، اگلے کا بھی بند، کھڑے رہو۔ اگر آپ اپنی اپنی لائن میں رہیں کبھی راستہ بند ہی نہ ہو۔ اسی طرح جتنے رشتے ہیں، جتنے اسلام نے آپس میں بھائیوں کے، بہنوں کے، بیٹیوں کے، سارے اپنی اپنی لائن میں رہیں، کبھی بلاک ہو ہی نہ، کبھی جناب ٹریفک پھنسے ہی نہ، کبھی آپ کو ٹینشن ہو ہی نہ۔ ٹینشن اس وقت آتی ہے جب آپ رونگ چلتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ٹریفک والے حضرات ہیں ان سے میں براہ مہربانی یہ بس یہ صرف یہ ایک کام کر لیں کہ لائن ایک بنائیں پھاٹک پر یا دیگر جگہوں کہ بھائی ادھر سے ادھر نہیں ہونا، جو ادھر سے ادھر اس کو جرمانہ کیا جائے، پھر دیکھیں پھر کام کیسے صحیح ہوتا ہے۔ ہماری یہ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے گھنٹہ گھنٹہ لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا ایک بندہ رونگ ہی کھڑا ہو گیا تو وہ آگے پیچھے ہوگا تو اگلا بندہ آئے گا۔ یہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آپ کے پاس موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ کوئی جلدی سے گزر گیا تو یہ چیزیں اپنی اولاد کو بتائیں، بیٹا غصہ نہیں کرنا۔ تو کیا کرنا ہے، بیٹوں کو اولاد کو سمجھائیں، بیٹا راستہ دینے والے بنو، راستہ روکنے والے نہ بنو۔ یہ چیزیں اپنی اولاد کو سکھائیں کہ بیٹا غصہ نہیں کرنا اور راستہ دینے والا بننا ہے۔ اگر کوئی آپ سے فٹافٹ گزر جائے، گزرنے تو یار کیا ہو جائے گا، آپ کی کیا، مجھے بتائیں آپ کو کیا ہو جائے گا، مجھے یہ اچھا مجھے تو آج تک یہ نہیں سمجھ آئی بات۔ آپ 2 منٹ صبر کر لیں گے، آپ کو ہو کیا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، مسئلہ کوئی نہیں بنے گا، آپ کو اچھی نگاہ سے لوگ دیکھیں گے۔ اور اگر آپ وہ ذرا جلدی کو دکھائیں گے اور اپنا لے جی میں تو اب پیچھے رہ گیا، نہیں اس طرح نہیں، اس طرح کوئی پیچھے نہیں رہتا، اس طرح نہ کوئی پیچھے رہتا ہے نہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے۔
لہٰذا اپنی اولاد کو یہ چیزیں سکھائیں، انہیں بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔